یہ کسی خوفناک فلم کا مرکزی خیال نہیں بلکہ ہماری آپ کی اسی دنیا میں چند صدیاں پہلے وقوع پذیر ہونے والا سچا واقعہ ہے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ برہنہ حالت میں انسانی خون سے غسل کرنا بھی یورپ کی اس حسین ترین لیکن بدکار عورت کا معبود تھا۔ بدکار ترین لوگوں کی ایک سیریز میں کاؤنٹس الزبتھ بیتھوری کا نام صف اول کی خواتین میں شامل ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی خاتون کے بارے میں بتایا جائے گا، اور یاد رہے کہ یہ اس شخصیت کے بارے میں پہلی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری ویڈیو بھی آئے گی جو کہ اس کے بارے میں مزید انکشافات کرے گی۔ الزبتھ اول کے انگلستان، آئیوان خونخوار کے روس اور لوئس ہشتم کے فرانس کے برعکس ان طاقتور یورپی بادشاہتوں کے پس منظر میں ایک ملک ایسا بھی تھا جو توہم پرستی کی دلدل میں دھسا رہا۔ جی ہاں، ٹرانسلوینیا یورپ کا ایک تاریک اسرار تھا جس کے قلب میں ایک بدکار عورت مقیم تھی جو خونی کاؤنٹس کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جس کا نام کاؤنٹس الزبتھ بیتھوری تھا۔ 1560 میں پیدا ہونے والی بیتھوری 1614 سنہ عیسوی کو وفات پا گئی۔ وہ ایک ایسی اذیت پسند تھی جس نے اپنے خادموں اور کاشتکار دوشیزاؤں پر ناقابل یقین مظالم ڈھائے۔ اس وحشی عورت کی بربریت کا شکار ہونے والوں کی تعداد 650 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ جنگل کی پہاڑی چوٹیوں پر واقع کیچٹس نامی محل اس شباب پرست عورت کی جائے واردات تھی۔ اس کے کالے کرتوتوں کے باعث کاشتکاروں میں یہ جگہ ویمپائروں کا محل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ الزبتھ بیتھوری 1560 میں پیدا ہوئی اور اپنی خاندانی جاگیر میں پروان چڑھی جو ٹرانسلوینیا کے مقام اسکیڈ میں واقع تھا۔ اس کا خاندان بڑا ثروت مند اور ملک کے طاقتور پروٹسٹنٹ خانوادوں میں سے ایک تھا۔ اس کا باپ جارج ایک بااثر وزیر تھا جس کی شادی اس کی چچا زاد اینا کے ساتھ ہوئی۔ الزبتھ کا خاندانی شجرہ نہایت شاندار تھا جس میں بعض جنگی ہیرو، کچھ مذہبی عہدیدار اور پولینڈ کا ہونے والا بادشاہ بھی شامل تھا، لیکن بعض عجیب و غریب شخصیت کے حامل عزیزوں کے نام بھی اس میں شامل تھے، جس کی وجہ ہنگری کے چند ایک سرکردہ خاندانوں کے درمیان لگاتار شادیاں ہونا تھی۔ مثال کے طور پر الزبتھ کا ایک چچا شیطان پرست تھا اور اس کی چچی کلورا ایک جانی پہچانی ہم جنس پرست تھی جو اپنے نوکروں کو اذیت میں مبتلا کر کے لطف محسوس کرتی تھی۔ اس کا ایک بھائی شرابی اور زانی تھا، جبکہ خاندان کے کئی افراد مرگی، ذہنی عدم توازن اور دیگر کئی طرح کے نفسیاتی عوارض کا شکار تھے۔ خود الزبتھ پر بھی بچپن میں غصے کے اتنے شدید دورے پڑتے کہ ہاتھوں سے نکل جاتے اور سنبھالے نہ سنبھلتی۔ اس کی پیدائش کے بعد کے دور میں سلطنت عثمانیہ بتدریج زوال آشنا ہو رہی تھی۔ ٹرانسلوینیا پر ترکوں کا غلبہ ایسے سلاطین کے یکے بعد دیگرے برسرے اقتدار آنے سے کمزور پڑ گیا تھا جن کے لیے حرم کی پرکشش فضا میدان جنگ کی سہولتوں کے مقابلے میں بدرجہ زیادہ قابل ترجیح تھی۔ اس دور کے عثمانی دربار کے بعض انوکھے واقعات کی صدائیں بھی یقینی طور پر نوعمر الزبتھ کے کانوں تک پہنچی ہوں گی۔ جب وہ محض 6 برس کی تھی تو اس نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جس کا اثر لمبے عرصے تک باقی رہا۔ جپسیوں کے گانے بجانے والے گروہ کو تفریح کی غرض سے طلب کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے قیام کے دوران ایک جپسی پر اپنے بچے ترکوں کے ہاتھ بیچنے کا الزام لگایا گیا جو ثابت ہو گیا اور مجرم کو سزائے موت کا حقدار قرار دیا گیا۔ سزا سنتے وقت اس کی طویل دلدوز چیخیں محل کے طول و عرض میں گونج رہی تھیں اور الزبتھ کے کان پوری طرح ان چیخوں پر لگے ہوئے تھے۔ پھر صبح سویرے وہ اپنی معلمہ کی نگاہوں سے بچ کر نکلی اور سزا دیے جانے کا منظر دیکھنے کے لیے محل کے باہر دوڑ گئی۔ وہاں اس نے ایک گھوڑا دیکھا جسے جکڑ کر زمین پر گرا لیا گیا تھا۔ سپاہیوں نے اس کا پیٹ چاک کیا اور پھر مجرم کو گھوڑے کے پیٹ میں دھکیل کر سوئی دھاگے کی مدد سے ٹانکے لگا دیے۔ یہ ایک اذیت ناک موت تھی۔ الزبتھ بہت ذہین تھی۔ اس نے ایک ایسے وقت میں ہنگرین، لاطینی اور جرمن زبانوں پر بیک وقت عبور حاصل کر لیا جب ابھی ٹرانسلوینیا کا حکمران شہزادہ بھی تقریباً ان پڑھ تھا۔ دوسرا، اس نے ابتدائی عمر میں ہی حکم نہ ماننے والے کاشتکاروں سے سختی کے ساتھ نمٹنا سیکھ لیا تھا۔ ایک ایسی عمر میں جب زیادہ تر بچے اپنی جارحانہ روش کو قابو میں رکھنے کا گر سیکھتے ہیں، وہ ہر طرح کی پابندیوں سے بے نیاز اور مکمل طور پر آزاد تھی۔ 1571 میں جب وہ 11 برس کی تھی تو اس کا ایک کزن ٹرانسلوینیا کا شہزادہ بن گیا۔ 2 سال بعد جب تنگ دست کاشتکاروں نے بغاوت کی تو اس بے رحم اور سفاک شخص نے 50 سے زائد مشکوک افراد کے ناک اور کان کاٹ دینے کا حکم جاری کیا اور کہا کہ یہ وحشیانہ کارروائی رات کے اندھیرے میں کی جانی چاہیے۔ ظاہر ہے اس واقعے نے بھی کمسن الزبتھ کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑے۔ پھر اسی سال کے اواخر میں وہ بلیک ہیرو آف ہنگری فیرنس نداسڈائی کے ساتھ منسوب ہو گئی جو ایک ظالم اور بے رحم جنگجو تھا۔ وہ ایک شریف خاندان میں 1555 کو پیدا ہوئی جو بیتھوریوں کی طرح دولت مند نہیں تھا۔
اس نے ویانا کے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک اچھا طالب علم نہیں تھا، لیکن ایسا کامیاب ایتھلیٹ ضرور تھا جو اپنے ہم رتبہ افراد کے درمیان بہت مقبول تھا۔ زندگی کی شاہراہ پر تیزی سے قدم بڑھانے والی الزبتھ کو مردانہ لباس اور مردانہ کھیلوں سے رغبت تھی، اور پھر کم عمری میں ہی ایک کھیل اس نے ایسا کھیلا کہ سب کو حیران کر دیا۔ وہ ایک مقامی کاشتکار کے ساتھ جنسی تعلقات کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی، اور جب ایک حرامی بچی کی ماں بنی تو نومولود کو ایک کاشتکار کی تحویل میں دے کر اسے پابند کر دیا گیا کہ وہ آئندہ کبھی الزبتھ کی زندگی میں اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ بہرحال 15 سال کی عمر میں 8 مئی 1575 کو 21 سالہ فیرنس سے اس کی شادی ویرانو کیسل میں انجام پائی۔ یہ ایک شاندار تقریب تھی جس میں مقدس رومن شہنشاہ میکسی ملین بھی مدعو تھا۔ اگرچہ وہ خود زیادہ دوری کے باعث نہ آ سکا، لیکن اس کا نمائندہ وفد اور قیمتی تحفہ پہنچ گیا۔ الزبتھ کا شوہر چونکہ ایک سپاہی تھا، لہٰذا اس کا زیادہ تر وقت گھر سے دور ترکوں کے خلاف میدان جنگ میں گزرتا تھا۔ اس کا شمار ان معروف ترین تیز تلوار دھنی کے افراد میں ہوتا تھا جن کی تعداد 5 تھی۔ یہ وہ جنگی ہیرو تھے جن کی دھاک حریفوں پر اچھی طرح بیٹھ چکی تھی، اور شادی کے بعد الزبتھ ہنگری میں اپنے خاوند کے خاندان کی جاگیر میں سارور محل کی نگران بن گئی۔ وہ دنیاوی جاہ و حشمت کی رسیا اور جاگیر کی اعزا رسانی کے ایک مرکز کے طور پر چلانے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اس کے بہت سے چاہنے والے تھے جن میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی۔ ویسے جو بھی اس کی زمینوں کی حدود میں داخل ہوتا بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ شادی کے بعد کئی سال تک وہ کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اسے اور اس کے شوہر کو بہت کم اکٹھے رہنے کا موقع ملا تھا۔ پھر 1585 میں اس نے ایک بیٹی اینا کو جنم دیا۔ آئندہ 9 برسوں کے دوران مزید 2 لڑکیاں یرسلا اور کیتھرینا پیدا ہوئیں، اور 1598 میں الزبتھ نے اپنے پہلے اور آخری بیٹے پال کو جنم دیا۔ عزیز و اقارب کو لکھے اس کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی اور محافظ ماں تھی۔ اپنے مسحور کر دینے والے حسن کی تعریف کرنے اور سننے کے علاوہ وقت گزاری کے لیے اس نے اپنی ہم جنس پرست چچی کاؤنٹس کارلا ویتھوری کے پاس جانا اور عیاشیانہ محفلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور یہی وہ وقت تھا جب الزبتھ پر منکشف ہوا کہ اس کی دلچسپی کا حقیقی محور و مرکز کون سا تھا۔ یہ مرکز تھا بڑی بڑی چھاتیوں والی لڑکیوں کو دکھ اور تکلیف پہنچانا۔ اب وہ نہ صرف شہوت پرستانہ مسرت کے حصول کی طرف مائل ہو گئی، بلکہ جادو ٹونے میں بھی دلچسپی لینے لگی۔ وہ کالے جادو کی ماہر ڈورتھیا سیزانٹس سے بھی ملی، جس نے اس کے اذیت پسندانہ رجحانات کی حوصلہ افزائی کی۔ ڈورتھیا اور اپنے ملازم تھورکو نے اسے فن جادوگری کی تعلیم دی۔ بعد ازاں اس نے اپنے خاوند کو ان عملیاتی دریافتوں کے بارے میں لکھا۔ تھورکو نے مجھے ایک پیاری سی نئی تکنیک سکھائی ہے۔ تم ایک کالی مرغی لو، اسے بانس کے سفید ڈنڈے سے مار ڈالو، اس کا تھوڑا سا خون لو اور اس کا دھبا دشمن کے جسم پر لگا دو۔ اگر جسم پر دھگا لگانے کا موقع نہ ملے تو حریف کے کپڑے پر یہ عمل آزمایا جا سکتا ہے۔ الزبتھ کا خاوند خود بھی ایک درندہ صفت انسان تھا جس کا من پسند مشغلہ نوکروں کو اذیت دینا تھا۔ اگرچہ وہ اپنی بیوی کی طرح کسی کو اذیت دے کر ہلاک نہیں کیا کرتا تھا، تاہم اس نے اپنا فن بھی اپنی ظالم اور گمراہ بیوی کو منتقل کرنا شروع کر دیا تھا، اور الزبتھ نے اس تعلیم میں بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا جو دوسروں کو دکھ دینے پر مشتمل تھی۔ فیرنس نداس ڈائی کے مظالم کی فہرست میں ایک میٹھی اذیت بھی شامل تھی۔ اس کے تحت کسی لڑکی کو ننگا کر کے اس کے بدن پر شہد لیپا جاتا اور پھر اسے جاگیر کے شہد کی مکھیوں کے چھتوں میں سے ایک کے پاس لے جا کر باندھ دیا جاتا۔ پھر جو کچھ ہوتا اس کا تصور بھی محال ہے۔ ان دونوں ظالموں نے مل کر اذیت دہی کے بہت سے طریقے ایجاد کیے۔ جب انہیں شک ہوتا کہ کوئی نوکر بیماری کا بہانہ کر رہا ہے تو وہ تیل میں بھیگے کاغذ کے ٹکڑوں کو اس کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پھنسا کر آگ لگوا دیتے۔ اس طرح ویتھوری کے گھریلو ملازمین دوبارہ بہت کم بیماری کا عذر پیش کرتے تھے۔ الزبتھ کے خیال میں ایک نوکر کی طرف سے فرار ہونے کی کوشش ناقابل برداشت تھی، جس کی سزا تقریباً موت ہی ہوتی تھی۔ تاہم موت کی سزا دینے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ ایک بار ایک 12 سالہ لڑکی پولا کسی نہ کسی طرح محل سے نکل بھاگی تو اسے پکڑ کر واپس لانے کے بعد ایک لمبا سفید کپڑا پہنایا گیا۔ پھر کاؤنٹس آگے بڑھی اور اسے ایک سلنڈر نما پنجرے میں دھکیل دیا جو اتنا تنگ تھا کہ اس میں بیٹھنے کی کوئی صورت نہ تھی اور نہ ہی کھڑے ہونے کی گنجائش۔ اچانک پنجرے کو ایک گراری پر چڑھا دیا گیا اور درجنوں چھوٹی چھوٹی تاریں نمودار ہو گئیں۔ لڑکی نے ان تاروں سے بچنے کے لیے دیوانہ وار ہاتھ پاؤں چلانے شروع کیے جو جلد ہی لہو لہان ہو گئے۔ ادھر الزبتھ کے جادوگر فزکو نے مخصوص رسوں کو حرکت دی جس کے نتیجے میں پنجرا جھولنے لگا اور تاروں نے پولا کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔
जब सर्दियों का मौसम अरूज पर होता तो एलिजाबेथ नौजवान लड़कियों को बरहना करके अपने कमरे की खिड़की के नीचे खड़ा करती और फिर शिकार के तौर पर एक लड़की मुंतखब करके उस पर तब तक बर्फीला पानी डाला जाता जब तक कि वो बर्फ की तरह जम न जाता। काउंटेस घंटों उस खूबसूरत जिंदा मुजस्मे का नजारा करती और लुत्फ अंदोज होती रहती। अब तक जो रिकॉर्ड भी महफूज रहा है वो इस वैसी औरत की अजियत पसंदाना फितरत की भरपूर अंदाज में निशानदही करता है। वो अपने मुलाजमीन को ज़दू कोप करने, एज़ा देने और जान से मार डालने वालों में बहुत जोश और वल्वले का मुजाहरा करती थी। आला खानदान में जन्म लेने के बायस वो बहुत ज्यादा इख्तियारात की मालिक थी। खेत मजदूरों और महल के मुलाजमीन को बमुश्किल ही इंसान समझा जाता था। एक काश्तकार या मुलाजिम जब एलिजाबेथ के तय करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता तो उसके नाखूनों के नीचे सुइयां चुप हो जाती। लड़कियां अगर रात के खाने तक उसके लिए लिबास तैयार न कर पाती तो उन्हें भी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता। एक बार उसने एक दर्जन के मुंह में उंगलियां डालकर इतना शदीद झटका दिया कि उसकी बाछें फट गईं। एलिजाबेथ खुसूसी तौर पर इस बात का एहतमाम करती थी कि उसे इज़ा रसानी के दौरान अपने शिकार का चेहरा नजर आता रहे। जिस पर चोर होने का शक होता उसके हाथ में वो एक तपता हुआ सिक्का दे देती जिसे मुलजिम तब तक थामे रखने पर मजबूर हो जाता जब तक उसके हाथ पर निशान न पड़ जाए। अगर कोई खादमा कपड़े इस्त्री करने में ताखीर का मुजाहरा करती तो गर्म इस्त्री चेहरे पर लगाकर उसे हमेशा के लिए दागदार कर दिया जाता। नौजवान लड़कियों को इंतहा दर्जे की खिफ़त से दोचार करने के लिए मजबूर किया जाता ताकि वो मर्द मज़ारीन की मौजूदगी में कपड़े उतार कर बिल्कुल बरहना हो जाएं। एलिजाबेथ बेथोरी के लिए दहशत, खौफ, अजियत और मौत ऐसे मशागिल थे जो उसे बहुत महबूब थे। ऐसे हर मशगले के मौका मिलने पर वो बहुत मचल जाती थी। 1603 के अवाखिर में एलिजाबेथ का सफ़ाह खाविंद अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ा और 4 जनवरी 1604 को दम तोड़ गया। बज़ाहिर उसकी मौत जहर खुरानी से हुई थी, ताहम ये वाकया इसलिए भी अहम है कि उसके बाद जल्द ही खूनी एलिजाबेथ अपने भयानक तरीन रूप में सामने आने वाली थी। उसने इसके बाद क्या काम किया और किस तरह से वो जादूगरनी बनी, ये एक अलग अंदाज की कहानी है। एलिजाबेथ का एक खूनी महल भी था। सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि वो अपनी मकरू सरगर्मियों के आगाज़ में एलिजाबेथ आइंदा कायम होने वाली रवायत के बरक्स इसरार करती थी कि मरने वाली लड़कियों की आखिरी रसूमात ईसाई अक़ायद के मुताबिक होनी चाहिए। वो चुड़ैलों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया करती थी। किस तरह से ये आपको आइंदा आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको हासिल होती रहें। याद रहे कि इस काउंट एलिजाबेथ बेथोरी के बारे में आइंदा आने वाली 2 वीडियोस में इसकी कहानी मुकम्मल की जाएगी।